5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا, پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہوتی. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے, اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا. شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے, اتنے لالچ, اتنی ہوس, اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, کی غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی, اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے, زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا,
یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے، گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی، کھلا رہے ہیں. ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا، تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا، ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے. تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار بار کھانا گھر میں پکتا رہے، لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں، جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا. بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب وما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے، بولو، وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو، میرے بھائی، اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیدا، تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا.
حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا، ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے